बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस्लामाबाद की अपारा में जो है वो लाल मस्जिद में मौजूद हूँ। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हालिया दिनों में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने इस्लामाबाद की मसाजिद को जो है वो मिस्मार करने का आर्डर जारी किया है। कहा यह गया है कि ये ग्रीन बेल्ट पे हैं। नाज़रीन, कल हमने कवर की मदनी मस्जिद की जो मिस्मार की गई है, इमारत शहीद की गई है, वहाँ पे उलमा जो थे वो ये कह रहे थे ये 50 साल पुरानी इमारत है, 100 साल पुरानी इमारत है, लेकिन वो अब जाके उन्हें याद आई है कि वो ग्रीन बेल्ट पे है। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, पहले तो ये बताइएगा कि इतना ताकतवर कौन हो गया इस्लामाबाद में जो अब मसाजिद को गिराने का आर्डर जारी कर रहा है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मसला ये है कि जो मसला जो हमारे पाकिस्तान में है वो हमारे सिस्टम का है। हमारा जो सिस्टम है वो वही सिस्टम है जो अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बनाने के लिए किया था। लेकिन अंग्रेज़ तो चला गया, लेकिन वो सिस्टम ना गया, बल्कि और बिगड़ गया। अब इतना बिगड़ चुका है कि यहाँ हर ताकत वाला जो उसका बस चल रहा है वो कर रहा है। और ये जो सिस्टम है अदालती, खुसूसन अदालती सिस्टम, फिर पुलिस का सिस्टम, फिर फ़ौज का, एजेंसियों का, फिर अफसरान का सिस्टम, हर तरफ दजलो फरेब और धोखा चल रहा है। जिसके पास ताकत है वो फ़िरौन बना हुआ है। अब मसाजिद के सिलसिले में इनको वो मसाजिद भी शहीद कर रहे हैं। मदनी मस्जिद तो उसके बारे में ताक़ीब है 100 साल पुरानी जी। मस्जिद तो अगर 10 साल भी बन जाए वो अल्लाह का घर बन जाता है। फिर वो चूँकि सरकारी ज़मीन में थी, फिर उसको कोई गिरा तो नहीं सकता। लेकिन अफसोस और दुख का मकाम यह है कि सन 2007 में परवेज़ मुशर्रफ ने ये काम शुरू किया था, 7 मस्जिदें गिराई थी। उसके बाद जामिया हफ्सा गया, उसके सामने डट गया था तो जामिया हफ्सा को गिरा दिया, शहीद कर दिया। कोई 125 अफराद शहीद हो गए। इसमें मेरी वालदा साहिबा, मेरे अब्दुल भाई गाजी, मेरे भाई, मेरे बेटा और फूफीज़ाद भाई, बहुत सारे लोग शहीद हुए। अब काम फिर शुरू कर दिया। तो इससे हम समझते हैं कि ये जो काम इन्होंने शुरू किया है ये काम गलत काम है। इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें आपको गैर कानूनी मिलेंगी। देखिए, सदर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस, गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, सब के बारे में आप इंटरनेट से तहक़ीक़ कर लें। ये एकड़ों पर बने हुए हैं, कहीं 50 एकड़, 55 एकड़ पर। फिर उनकी मराहत देख लें, उनकी तनख्वाहें देख लें, करोड़। क्या कौम ने इजाज़त दी है कि सदर साहब हमारे 55 एकड़ पर रहेंगे, वज़ीर आज़म साहब रहेंगे? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, खुलफ़ाए राशिदीन यही तर्ज़ इख्तियार कर रहे थे? आज एक गरीब आदमी 5 मरले के घर को तरस रहा है कि जी मुझे 5 मरले का 12-15 फुट बाई 15 फुट का मकान मिल जाए। और आप आज एक जगह खड़े हो ना कि जी हमने 5 मरले का नहीं, 1 मरले का मकान देना है, सिर्फ 1 मरले का, जो कोई 15-16 फुट बाई 16 फुट का होता है। आपके पास 20-25-30 लाख इंसान पहुंच जाएगा यार, 1 मरले का मकान है। और दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान खुद एकड़ों पर रह रहे हैं, लेकिन 1-2 कनाल की मस्जिद बर्दाश्त नहीं। तो हम ये समझते हैं ये जुल्म है, जो कुछ के ये कर रहे हैं ये जुल्म है, ये नहीं करना चाहिए। इसके नताइज पहले भी अच्छे नहीं निकले थे और अब भी अच्छे नहीं निकले। सर, हमने कल देखा, गुज़िश्ता हफ्ते ही वहाँ पे परमिट जारी हुए, और जिस होटल का परमिट जारी हुआ, बेस्ट वेस्टर्न होटल है, वो उस मस्जिद की जगह के बिल्कुल साथ है। वहाँ पे उसे परमिट जारी हुआ, वो भी ग्रीन बेल्ट पे ही आ रहा है। NDA में काफ़ी है, वो भी ग्रीन बेल्ट पे आ रहा है, लेकिन सबसे पहले मस्जिद को शहीद किया गया। ये तो देखिए आज का मामला नहीं, ये तो बहुत अरसे से चल रहा है। अभी देखिए ना, हम ग़ुलाम थे और अब उससे 1000 गुना ज़्यादा ग़ुलाम हैं। अंग्रेज़ों में फिर कुछ ना कुछ इंसानियत थी, हम तो उनके ऐसे ग़ुलाम हैं कि यस के अलावा कर ही कुछ नहीं सकते। हमारे वज़ीर आज़म साहब जाते हैं, सदर साहब जाते हैं, हमारे जनरल साहब जाते हैं, और बड़े बड़े अफसरान जाते हैं, उनके सामने ऐसे खड़े होते हैं जैसे ग़ुलाम खड़ा है। हम IMF को ग़ुलाम हैं, हम उनके सारा निज़ाम वही चल रहा है। तो इस वजह से आज पूरे मुल्क में आप ऐसे ऐसे होटल हैं जहाँ पूरी रात गाने बाजे होते हैं, नाच गाने होते हैं, कुछ नहीं कहा जाता। और बेहयाई, फहाशी, वहाँ शराब, आपने खुद बताया कि परमिट जारी किए। तो असल मसला ये है कि हमारा सिस्टम है, हमारे सारे ऊपर ग़ुलाम बैठे हुए हैं। इन ग़ुलामों से हमें निजात हासिल करनी है, और ग़ुलामों से निजात तब हासिल होती है जब उम्मतें मुजाहिद बना करती हैं। और दूसरी तरफ हमें शेवर की मुर्गियाँ बना दिया गया है। हमें एक सबक पढ़ा गया है कि तुम पुरअमन जद्दोजहद कर सकते हो अपनी जान बचाने के लिए। एक होती है ना देसी मुर्गी या मुर्गा, उसके आप करीब जाएँ ना, उसके बच्चों को कुछ कहें या करीब जाएँ तो वो आपका अच्छा मुकाबला करता है, मुर्गा भी मुर्गी। और शेवर की मुर्गी के पास जाएँ तो वो हमारी पूरी कौम को शेवर की मुर्गी बना दिया है। कहा गया कि जी आप पुरअमन जद्दोजहद कर सकते हैं। अब हमारे उलमा बेचारे, अभी तलाल चौधरी साहब ने कहा जी हम तो उलमा की मशावरत से कर रहे हैं। अब मशावरत क्या होती है? बहुत सारे अफसरान अपने बॉडी गार्डों के साथ जाते हैं
ان کے بہت سارے تو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، آدمی ویسے آدمی دیکھ کر ہی گھبرا جاتا ہے. اور پھر اگر وہ شیور کی مرغی کا تصور لے بیٹھے تو اب وہ آتے کہتے ہیں یہ جگہ گرین بیلٹ پر آ رہی ہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے، ہمیں ہٹانی ہے. تو علماء بیچارے گھبرا جاتے ہیں اور جو کچھ بولے تو اس کو لاپتہ کر دیتے ہیں. اور یہاں اب تھوڑے لاپتہ نہیں، بڑی تعداد لاپتہ ہو چکی ہے. اب یہ تو غالباً امریکہ برطانیہ میں بھی لاپتہ کے اتنے افراد نہیں ہیں، یہ تو پاکستان میں لاپتہ ہو چکے ہیں. تو اس سے جو سارا سسٹم ہے، یہ سارا سسٹم بھی کرپٹ سسٹم ہے. اب عمران خان صاحب حالانکہ وہ اسی نظام کا حصہ رہے اور ایک عرصے تک باہر بھی رہے، لیکن وہ اچانک اس نظام کے خلاف کھڑے ہو گئے. حالانکہ ان کی دینی تعلیم بھی بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا احساس ہوا کہ ہمیں غلام بنا لیا گیا، تو وہ غلامی کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. اب ان کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں کر رہے. تو ان کو ایک سوچ آئی کہ ہمیں غلامی سے نکلنا چاہیے. تو اصل میں ہم غلام ہیں، ہم امریکہ کے غلام ہیں، ہم برطانیہ کے غلام ہیں، ہم باہر والوں کے غلام ہیں. اور پھر یہاں اوپر سے لے کے نیچے غلامی تک کا تصور دیا جاتا ہے. ہر افسر سے نیچے والا غلام ہوتا ہے. میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا، ہمارے ایک مولانا صاحب ابھی مجھ سے ملنے آئے 2 منٹ پہلے. وہ بیچارے عمان گئے تھے، اپنے کوئی تجارت کا کاروبار کرتے. تو کسی کو پتہ چلا کہ یہ کاروباری بندہ ہے، عالم ہے. تو سکھر میں کسی بندے نے ان پر مقدمہ کر دیا کہ اس نے مجھے پسٹل دکھائی. اب ہونا یہ چاہیے جب آپ جائیں ایس ایچ او کے پاس تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. وہاں پر اس کی مقدمہ درج ہو گیا، عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہہ دیا. اس نے اس کو وارنٹ جاری ہو گیا. اس نے کہا جی میں تو ملک میں نہیں ہوں. کہتے ہیں کچھ بھی، اب تو مقدمہ درج ہو گیا ہے. اب اس سے کہنے لگے یار تو نے مجھ پر مقدمہ کیسے، میں تجھے جانتا بھی نہیں ہوں. کہتا ہے جانتا نہیں، اب 1 لاکھ روپے تو مجھے دینا، پھر میں تھوڑی رعایت کروں گا. اب مقدمہ بھی ہو گیا، اس بیچارے کے وکیل بھی کرنا پڑ گیا، 50,000 اس نے لے لیے، مچلکے کے لیے 1 لاکھ. یعنی ہمارا ایسا ظالمانہ اور دجالی نظام ہے کہ اللہ نہ کرے آپ پر یا آپ کے ساتھیوں پر ایک جا کے نا تھانے میں چلا جاتا ہے اور مقدمہ کر دیتا ہے. اور اگر اس کے پیچھے کوئی طاقت والا ہے، اب میں کو اس نظام کا باقی بنا کہ مجھے تقریباً 30-40 سال سے میں جھوٹے مقدمات کی زد میں آ گیا. اور مجھے اس کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. یار یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے. حالانکہ میرا مزاج یہ نہیں تھا، بڑا دھیما مزاج ہے اگر آپ میری معلومات کریں تو. لیکن کرتے کرتے میں پھر آخر تنگ آمد بجنگ آمد ہو گیا. یار یہ کیسا نظام ہے کہ جھوٹے مقدمات ہیں. اور اب تک مجھے 100 سے اوپر مجھے پر جھوٹے مقدمات ہیں. اور مجھ پر جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بنا دیتے ہیں، ہمارے کون سا مسئلہ ہے. اور 4 شیڈول میں جو بدماشوں کا ایک شعبہ ہے، بدماشوں میں مجھے ڈالا ہوا ہے. تو پھر مجبوراً پھر ہم بدماش بن گئے. سر بدماش آپ لوگ بن گئے، کہہ رہے ہیں مجبوری ہے. ہم نے دیکھا کہ کل علماء کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ آئی، پولیس پیچھے ہٹنے میں مجبور ہو گئی، لیکن انہیں یہ کہا گیا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر مسجد وہاں پہ دوبارہ قائم کی جائے گی. تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ طلال صاحب نے اصل میں یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں عرصے سے یہ دیکھ رہے ہیں. طلال صاحب نے کہا جی ہم نے ان کو مدرسہ بنا دیا، اس کے بارے میں ابھی مشاورت ہوگی. 48 گھنٹے لیے ہیں تاکہ یہ کچھ پیچھے ہٹ جائیں. آج میں نے ان کا سارا وہ بیان سنا، میں نے اس پر بیان بھی جاری کیا ہے. پہلے تو چودھری طلال صاحب خود جو بیان جاری کر رہے ہیں وہ خود شیور کی مرغی بنے ہوئے، غلام بنے ہوئے ہیں. ان کا چہرہ بتلا رہا ہے کہ بیچارے گھبرائے چل نہیں پا رہے. اور پھر کہتے ہیں نہیں جی یہ جو مساجد ہیں مشورے سے کر رہے ہیں. مشورہ کیسے ہوتا ہے؟ لاؤ لشکر کے ساتھ. آپ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جائیں. ایک مولوی بیچارے کو جس کو آپ نے شیور کی مرغی کا تصور دیا ہے کہ آپ نے پورا من جد و جہد کر سکتے اور کوئی نہیں، اسلحہ نہیں اٹھا سکتے. حالانکہ ہمارے آقا نے تو کہا ہے کہ من قتل دون مالہ فہو شہید او دون عرضہ فہو شہید، کہ جو اپنے مال اور آبرو کے پیچھے مارا جائے تو شہید ہے. یہاں دین کے لیے ہمیں اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ تصور دیا گیا ہے. پھر وہ بچے بیچارے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمیں جہاں بھیجنا بھیج دو. وہ مرکزی جگہ جو ہے نا، مرکزی جو ہوگی اس سے ہٹا کر کسی دور دراز کونے کھدرے میں آپ کو ڈال دیں گے اور کہتے ہیں جی ہم نے ان کو جگہ دے دی اور یہ ان کو مدرسہ بنا. ابھی مسجد کے بارے میں کہتے ہیں وہ سوچیں گے. ابھی سر پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ روڈ کے کنارے اس طرح کاروائیں سراہیں ہوتی تھی، لوگ آ کے قیام و طعام کرتے تھے. یہ مسجد بھی مری روڈ پہ ہے، کشمیر کی جانب جانے والے لوگ، مری کی جانب جانے والے لوگ وہاں پہ نماز کی ادائیگی سب کچھ کرے. تو کیا مجبوری بنی ہے اسے گرانے کی؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں پورے ملک میں ہونی چاہیے. دیکھیے آپ کے ساتھ آپ سفر کریں، مستورات بھی ہوتے ہیں ایسے ہی. ہر جگہ تو موٹر وے میں ماشاءاللہ اچھا سسٹم بنا ہے. میں تو کہتا ہوں پورے کشمیر اور گلگت اور بلوچستان اور یہ سارے علاقوں میں ہر چند کلومیٹر کے بعد ایک مسجد ہونی چاہیے جس میں عورتوں کی الگ جگہ، مردوں کی الگ جگہ، ان کے الگ باتھ روم، ان کے الگ باتھ روم. انسانی ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے. نماز کی بھی ضرورت ہے جو ہمارے روحانی طور پر ہمیں مضبوط کرتا ہے. اب جب نماز پڑھ لیتے ہیں نا، وضو کر لیتے ہیں، آپ روحانی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں. یہ غذا ہے آپ کی، چونکہ روح ہے نا تو روح کو بھی غذا چاہیے. اور جب آپ یہ
اعمال نہیں کریں گے تو آپ کی اس کی غذا کم ہو جائے گی. اس لیے وہی لوگ خودکشیاں کرتے ہیں جو اعمال نہیں کرتے, نماز نہیں پڑھتے ہیں. جو لوگ اعمال صالحہ کرتے کرتے ہیں ان پر کتنی پریشانی آ جائے خودکشی نہیں کر رہے ہیں. اور فلسطین والے آپ نے نہیں سنا خودکشی کر رہے ہیں, لیکن وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں جو اعمال سے دور ہیں. اس لیے آپ کی بات اچھی ہے, وہ مسجد لبے سڑک کی رہنی چاہیے تھی. اب اس کو کہہ رہے ہیں کہیں کونے کھدرے میں کہیں لے جائیں گے اندر, اور لبے سڑک ہمیں اچھی نہیں لگ رہی. اصل میں ان کے آقا ناراض ہیں اوپر والے, تو وہ آقا ان کو حکم دیتے ہیں, یہ بیچارے پھر غلام ہیں, وزیر اعظم بھی غلام ہے, صدر بھی غلام ہے, جنرل صاحب بھی غلام ہے, بیچارے سارے غلام ہیں. تو ہمیں غلامی سے نکلنا پڑے گا. کیسے نکلیں گے غلامی سے؟ اسلام نے ہمیں جہاد دیا ہے. جب ہم 1.25 لاکھ تھے پوری دنیا فتح کر گئے تھے, 1.25 لاکھ صحابہ تھے نا جی, تو پوری دنیا فتح کی تھی. روم و فارس کو فتح کیا تھا اور پیدل پہنچے تھے. آپ آج انٹرنیٹ سے ذرا معلوم کر لیں کہ پاکستان, میں نے معلوم کیا ہے, کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, کہ مدینہ منورہ سے پاکستان جو ہے وہ تقریباً 3800 کلومیٹر ہے. تو یہ اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر ہو سکتا ہے. تو آج تو ہمارے پاس جٹ تیارے ہیں, ہم تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ سکتے ہیں. اندر جذبہ ہونا چاہیے. اگر یہاں جذبہ آ جائے نا جہاد, میں کہتا ہوں اگر پاکستانی قوم مجاہد بن جائے نا, اس کے 25 کروڑ میں سے 25 لاکھ 100واں حصہ تیار ہو جائے کہ ہم نے مجاہد بننا ہے, اللہ کی راہ میں خود جان دے دیں گے, تو پاکستان بھی غلامی سے نکل سکتا ہے اور ہم اسرائیل کو فتح کر سکتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جو مساجد کے گرانے کا یہ سلسلہ شروع ہے, علماء کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا اس میں؟ یہ تو علماء سے پوچھا جائے کہ وہ لائے عمل کیا اختیار کرتے ہیں. ہم صرف مسجد کا مسئلہ نہیں ہے یہاں, پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. اور یہ پورا سسٹم, میں نے عرض کیا نا, آج پورے ملک میں ڈاکو ہیں. میرے پاس کتنے لوگ آ چکے ہیں اپنے بچوں کی پیروں کی تصویر لائے کہ جی یہ فلاں جگہ میں کشمور کے علاقے میں ڈاکے پکڑ کے لے گئے, بہانوں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں, پھر کوئی 60 لاکھ مانگ رہا ہے. مقصد یہ کہ پورے سسٹم, اور ہر تھانے میں سارا دن جھوٹے مقدمات. ہر خان, ہر نواب, ہر سردار, ہر جنرل, ہر کرنل, ہر میجر, ہر طاقت والا جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے پر جھوٹے مقدمات کرا کر شرح جائز ہے. لال مسجد اس ایشو پہ میدان میں آئے گی, سڑکوں پہ آئے گی؟ دیکھیے لال مسجد تو پہلے بھی الحمدللہ میدان میں حسب توفیق رہی اور آئندہ بھی رہے گی. تو ہماری طاقت اور قوت, ہم کمزور سے ضعیف سے لوگ ہیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آوان و انصار دے دے. اور جس طرح ہمیں آوان و انصار مل گئے تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی اسلامی انقلاب لائیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں لائیں گے. مساجد کے حوالے سے آخر میں بتائیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے پرامن جدوجہد کریں, تو آپ پرامن جدوجہد کریں گے مساجد کے حوالے سے؟ نہیں, ہم تو پرامن جدوجہد کے قائل ہی نہیں ہیں, ہم تو جہاد کے قائل ہیں. اور جہاد جیسے بھی ہوا, ہم تو یہاں بھی کل آئی تھیں عورتیں جو پردہ نہیں کر رہی تھی, پولیس والی, ان کو بھی میں نے ڈانٹا, پردہ کرو خبر, جو پردہ نہیں کرے کہ پیچھے ہٹ جائے اس کو گولی مار دوں گا, مفتی عبدالقوی کی طرح. تو یہ سارے پینٹ بشٹ کے ساتھ ہماری بہنوں کو لایا جاتا ہے, یہ غلط قانون ہے. دیکھیے اب اسلام ہمیں ایک تصور دیتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پورا نظام دیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہر چیز بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بناتے ہیں پرفیکٹ بناتے ہیں, جیسے اس کا دین بھی پرفیکٹ ہے. مثلا وہ پھل بناتے ہیں, پھول بناتے ہیں, سبزیاں بناتے ہیں, آپ ہر غذا کے بارے میں دیکھیں نا وہ پرفیکٹ ہے, تو اس کا نظام بھی پرفیکٹ ہے. اور وہی نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے, تو ہمیں وہ نظام اپنانا چاہیے. یہ جو نظام ہے یہاں, تو آپ جیسے میں نے ابھی بتایا نا, ایک نوجوان پر جھوٹا مقدمہ درج ہوا, سب کے کہتے ہیں لاٹری نکل آئی ہے. اب وہاں کیا ہوتا ہے, ایس ایچ او کی, محرر کی, پھر کہتے ہیں وہاں جو ہے فائل لے کر جا رہا ہے وہ الگ پیسے لیتے ہیں, جج کا جو اسٹاف ہے, اور جج کے الگ ہیں. ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان پر جھوٹا مقدمہ ہو گیا, تو کہنے لگی جج کا جو وہ ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے کوئی افسر, وہ کہتا ہے محرر ہے کہ کیا ہے, کہتا ہے 1 لاکھ دے دو, جج صاحب فرما رہے ہیں بری کر دیں گے. تو مجھ سے کہنے لگے ہمارے ملازم تھے بیچارے, تو ہم نے کہا چلو یار کچھ آپ کی تنخواہ میں بچتے, کچھ ہم کرتے, کچھ آپ کوشش کریں. تو یہاں جج بھی پیسے لے رہا ہے, یہاں ایس ایچ او پیسے لے رہا ہے, یہاں پولیس افسران پیسے لے رہے ہیں, یہاں عدالتوں میں, اور وکیل, اسلام میں یہ وکیل کا تصور نہیں ہے. اچھا اسلام میں یہ کہ آپ خود پیش ہوں گے, آپ عدالت میں خود پیش ہو سکتے ہیں, کوئی وکیل کی ضرورت نہیں. یہاں جج بات ہی نہیں کرنے دیتا, اور وکیل کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور پھر وکیل کو اگر پتہ بھی ہو نا جھوٹا مقدمہ ہے, تب بھی وکیل دوسری طرف سے بھی کھاتا ہے. جو قاتل ہے, زانی ہے, شرابی ہے, لٹیرا ہے, ڈاکو ہے, اس کو بھی وکیل بری کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے, حالانکہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے تو آپ اس کی وکالت نہیں کر سکتے شرعاً. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا, فرمایا خائن کے آپ کی طرف سے جھگڑالو نہیں بن سکتے. تو یہاں خائن کی طرف سے بھی وکیل کھڑا ہوتا ہے, یہ سسٹم کا فالٹ ہے. تو غلط کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے پورے ملک میں
छोटी छोटी जगहों पर मस्जिदें बनी हुई हैं, लेकिन वो भी गैर कानूनी करार पा रहे हैं। इनके बड़े बड़े महल्लात गैर कानूनी हैं। इनके गानों बाजों की, अब ये लोक विरसा है, कोई 5-6 एकड़ पर बना हुआ है, वहाँ क्या बचता है? ढोल ढमक्के। अब ढोल ढमक्कों की जगह कानूनी है, क्योंकि जिसके हाथ में है ना वो यहूद व नसारा के ग़ुलाम है। कोई अल्लाह वाला होता तो वो लोग ऐसी चीज़ें बनाने देता। और 2-3 कनाल का मदरसा है, मस्जिद है, वो गैर कानूनी है, और उसको गिराने के लिए कहते हैं हम मुशावरत करें। तलाल साहब फरमाए मुशावरत क्या है? आपके अफसरान जाते हैं, धमकी देते हैं कि सीधे हो जाओ, इसको गिराओ, नहीं गिराओगे तो फिर लापता। ये मुल्क का निज़ाम बहुत ज़ालिमाना है। तो हमें इस मुल्क के निज़ाम के बारे में, और आज हर बच्चा समझ चुका है। ऐसा ही है। अब उलमा की बनिस्बत स्कूल व कॉलेज ज़्यादा समझ चुके हैं। उलमा जो है ना, अब स्कूल व कॉलेज के नौजवान ज़्यादा मैदानों में उतर रहे हैं, क्योंकि वो उलमा की अंधी तकलीद नहीं करते जैसे हमारे तलबा कर रहे हैं। और जी पुरअमन जद्दोजहद के क़ाइल हैं। पुरअमन जद्दोजहद तो इस्लाम ने सिखाया ही नहीं। इस्लाम ने सिखाया पुरअमन जद्दोजहद वो अपने ख़ानदान के अंदर है, लेकिन जहाँ कोई ज़ालिम आ जाए, आप अपनी बेटी बीवी के साथ जा रहे हैं, कोई आपकी बीवी को छीनना चाहता है, कहीं सफ़र में कार में है, तो क्या आप भी कहेंगे यार मैं तो पुरअमन जद्दोजहद का क़ाइल हूँ? बीवी ले जाते हो, बेटी ले जाते हो, यार मैं क्या कर सकता हूँ? आप ऐसा नहीं करेंगे। अब ये भी नहीं सोचेंगे मेरे पास कुछ है या नहीं है। आपके पास जो कुछ है ना आप लगा देंगे, वो बाद में देखी जाएगी कुछ होगा क्या, आप बचते या नहीं बचते। ऐसा ही है। आप अपनी बेटी के लिए सब कुछ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आप अपनी बीवी के लिए लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अपनी बहन, अपनी माँ के लिए। और इस्लाम भी यही कहता है कि हमारे वो लावारिस नहीं है, तो क्या अल्लाह के घर लावारिस हैं? क्या हम उसके लिए उठें भी नहीं? ये हमारा सिस्टम का फॉल्ट है। ये तो हमारे जर्नलों हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को कहते हैं जी हाफिज़ साहब हैं। हाफिज़ साहब को सोचना चाहिए, हाफिज़ साहब कैसे हाफिज़ हैं कि मस्जिदें गिर रही हैं और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तर्ज आपने अपना लिया है और आप खामोश हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। इस सिस्टम में देखिए, हम कुछ भी ना करें ना, ऊपर वाली ज़ात मौजूद है। ऐसा ही। अगर कोई भी ना हो ना, अबरहा के लश्कर के आगे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया था? अबाबिल भेज दिए थे। तो मेरे रब के पास खरबहा खरब सिस्टम है। वो कैसे दूसरे को पकड़ता है, उसके पास पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं। अल्लाह के पास जो है वो पकड़ने के बहुत सारे सिलसिले हैं, सिस्टम्स हैं, और वो इन लोगों को सज़ा ज़रूर देगा जो मसाजिद को जो है वो गिरा रहे हैं, ना कि अपने ऐवानों को गिराते हैं, ना कि दूसरी जो इमारत है ग्रीन बेल्ट पे कायम है, तजावुज़ात की जद में हैं, उन्हें गिराते हैं। सबसे पहले मसाजिद पे जो है वो हमलावर होते हैं। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगवान।